کو لے کر انا ساگر پر گیا اور کہا اے انا ساگر کے پانی. اب دیکھیے جاندار پر حکومت نہیں ہے، غیر جاندار پر حکومت ہے. کس کی؟ نبی کے غلام کی، نبی کے آل کی، نبی کے لاڑلے کی، جس نبی کو کہتے ہو کہ اللہ نے نبی کو پاور نہیں دیا ہے. اب نبی کے لاڑلے میں دیکھیے معین الدین چشتی اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نا ساگر کے پانی تجھے معین الدین چشتی طلب کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. وہ پانی سارے کا سارا کاسے کے اندر سمو جاتا ہے، کاسے کے اندر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ بتلایا گیا جب اس کاسے کے اندر پانی آ گیا تو ایسے محسوس ہوا، زمین ایسے خشک ہوئی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کبھی پانی تھا یہاں. پھر جب جو بھی زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں باتیں ہوئی، جب یہ معین الدین چشتی حسن سیزی کو جو ستا رہے تھے وہ ظالم سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کہ ندامت حاصل کی، نادم ہو گئے اپنی غلطیوں پر. کہنے لگے سرکار ہمارے موشی بھی بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، انسان تو انسان اب جانور بھی تڑپ رہے ہیں، لہذا رحم کا معاملہ کیجئے. اللہ اکبر. بالآخر معین الدین چشتی اپنے اس غلام سے کہتے ہیں جاؤ اس پانی کے اس کاسے کو انا ساگر پر الٹا دینا. مرید گئے اس کاسے کو انا ساگر پر الٹا دیا، پھر انا ساگر بھر کر بہنے لگا. ابھی پاور کس کا ہے؟ پاور کس کا ہے؟ نبی کا پاور ہے. جنکشن مدینہ ہے، یہ ٹرانسفارم ہے، اجمیر ہمارا ٹرانسفارم ہے جہاں سے ہمیں وہ عشق کی کرنیں پہلتی ہیں. اب کہتے ہو کہ نبی کو پاور نہیں ہے. اور بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ دکن میں ہندوستان میں بادشاہ بنا کر سلطان الہند معین الدین چشتی کو بھیجا گیا. دکن کے علاقے میں، دکن کی سرزمین پر عقائد اہل سنت کی اصلاح کے لیے، دکن کی سرزمین پر علم و آگہی کا چراغ جلانے کے لیے، دکن کی سرزمین کو علم سے سیراب کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 39ویں پشت کو دکن کی سرزمین پر بھیجتے ہیں. دکن کی سرزمین پر بھیجتے ہیں. وہ کون؟ جسے شہزاد فاروق اعظم کہا جاتا ہے، کہیں شیخ الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے، کہیں استاد اعلیٰ حضرت استاد غفران مکان مودی سے دکن کے استاد. ارے وہ جن کی مٹھی میں سلاطین آصفیہ ہو، یہ وہ شخصیت جو حکومت کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلانا تو اپنی جگہ ہے، اپنے ناخون کو بھی نہیں بتایا. ہاتھ پھیلانا اپنی جگہ ہے، ناخن کو بھی نہیں بتایا. یہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی آمد پر 200 سے 700 کے درمیان سحر و افطار میں آپ کے دسترخوان پر لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ شخصیت جن کے دسترخوان پر سحر و افطار میں کم سے کم 200 آدمی، حیدرآباد کے عرب و عجم سارے کے سارے آپ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، جو اپنے جیب خاص سے خرچ کرتے ہیں. یہ وہ شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس طرح گزارا کہ خود بھوکے رہتے، خود پیاسے رہتے. سرزمین دکن پر اگر کوئی مسافر آتا، آپ کو اطلاع مل جاتی فلاں مسافر ہے فلاں مقام پر کھڑا ہے، تو آپ فوراً اس کو اپنے پاس طلب کر لیتے ہیں، اس سے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں. جس کا نام نامی، اسم گرامی حافظ
محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کہیں گے مولانا اتنے بڑے بڑے کمالات بتاتے ہوئے آپ القاب کچھ نہیں لیتے، صرف نام کہہ رہے انوار اللہ فاروقی۔ یقیناً یہ گنہگار زبان کے اندر وہ الفاظ نہیں ملتے جو میں لقب دے سکوں، نہ وہ القاب کے محتاج ہیں، نہ میرے پاس ہے کچھ القاب دینے کے لیے، نہ وہ القاب کے محتاج ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی خوش آمد پسند نہیں کیے، اپنی عزت اپنی شہرت کا چرچا نہیں کیے، تو خاک ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم کو سے القاب دینے کے قابل ہیں؟ وہ تو اللہ والے ہیں جن کا ذکر قرآن نے کر دیا، جن کی مدحت جن کی تعریف خود قرآن نے بیان کر دی۔ بہرحال وہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم مبارکہ پر دکن کی طرف آئے۔ ابھی پاور میرے نبی کا اگر نہیں ہے تو پھر کس کا پاور ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مرتبے حج فرمایا۔ کتنے؟ 4 مرتبے حج بیت اللہ کی زیارت فرمائی، حرمین شریفین کی زیارت فرمائی۔ جب آپ 4تھی مرتبہ جاتے ہیں تو اس عزم مصمم کے ساتھ کہ میں اب ہندوستان واپس نہیں آؤں گا، زندہ رہوں تو نبی کی بارگاہ، مر جاؤں تو نبی کی بارگاہ، ہندوستان واپس نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن یہاں مصطفیٰ کی مرضی ہے، کیونکہ سارے انبیاء کم و بیش حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ کی رضا دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر لمحہ کہ اے مصطفیٰ میں تمہاری رضا دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے محبوب نبی میں آپ کی رضا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ جو فرما دے میں اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت انوار اللہ فاروقی ہندوستان کو چھوڑنا آپ نے گوارا کیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ حرمین کی جگہ کو آپ اپنا مسکن بنانا چاہ رہے تھے، اللہ نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کے سپرد کر دیا، اے نبی میرا کام ہے دعا کو قبول کرنا، میرا کام ہے تقدیر لکھ دینا، لیکن اس کے اندر چینج کرنا، تبدیلی لانا، یہ آپ کا کام ہے۔ اب یہ آپ کا غلام ہے، میں اپنے اس محبوب بندے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب اسے جیسے چاہے آپ استعمال کر لیں۔ اللہ نے نبی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہاں؟ ہندوستان میں نہیں ہے، حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الرسول میں ہیں، رات کا سما ہے، بشارت دے رہے ہیں، آواز نہیں، خود بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں حالت خواب میں۔ جی الفاظ کو سن لیجیے، حالت خواب میں ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے انوار اللہ دکن کی طرف چلے جانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اے دکن، دکن کے بچے بچے پر حضرت انوار اللہ فاروقی کا احسان ہے۔ نبی نے فرمایا انوار اللہ دکن کر مراجعات کر، وہاں جا کر علم کی داغ بیل ڈالو، وہاں جا کر علم کا چمن پیدا کرو۔ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ 1 بار 2 بار 3 بار نبی کا حکم آ رہا ہے، پس و پیش میں ہے، کیا کیا جائے؟ آپ تو برجستہ آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مجھے ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کی بارگاہ سے چمٹ جاتا ہوں، اب مدینے سے جدائی مجھ سے کیسے برداشت ہوگی؟ مگر پھر دل میں خیال آتا ہے نبی کا حکم ہے، اسے ٹالا بھی نہیں جا سکتا، کیا کیا جائے؟ فوراً اپنے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ آپ کے پیر ہے جس نے ایک ہی بیٹھک میں مرید بھی بنایا خلیفہ بھی بنا لیا، مرید بھی بنایا خلیفہ بھی بنا لیا۔
کیوں؟ دیکھ لیا حضرت انوار اللہ فاروقی یہ فاروق اعظم کی نسل ہے، اور فاروق اعظم کا سارا دبدبا حضرت انوار اللہ فاروقی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی جو محبت رسول اکرم سے تھی، وہ محبت رسول فاروق اعظم کی حضرت انوار اللہ کے اندر آپ کے شیخ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو اسی بیٹھک میں اپنا خلیفہ بنا لیا، اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو اپنے شیخ طریقت سے مشورہ کرنے پر شیخ طریقت فرماتے ہیں، اے حضرت انوار اللہ، اے انوار اللہ، نبی کے حکم کو مان لو، نبی کے حکم کو قبول کر لو۔ اس کے بعد بھی دل گوارا نہیں ہوتا۔ جس نے مدینے کو اپنا مسکن بنا لے، حرمین کو اپنا مسکن بنا لے، اب وہ کسی اور وطن کی کیا پرواہ کرے گا؟ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی خاص رحمتوں کا نزول ہو، جس کے سینے کو معطر کیا جائے، جس کے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنایا جائے، تو پھر اسے کسی اور دھرتی کی کیا پرواہ ہے؟ پر دل خاموش نہیں ہوتا، پھر محسوس کرتے ہیں کہ نبی کا حکم ہے کیسے ٹالا جائے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا اے انوار اللہ تم سمجھتے ہو کہ تم مدینے سے دور ہو رہے ہیں؟ نبی کا فرمان، اے انوار اللہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم مدینے سے دور ہو رہے ہیں، لیکن انوار اللہ مدینے والا تم سے دور نہیں ہے، مدینے والا تم سے دور نہیں ہے۔ تم دنیا کے کسی خطے میں رہ کر اپنے نبی کو یاد کر لو، مدینے والا تمہاری نظروں کے سامنے نظر آ جائے گا۔ تبھی تو یہ کیفیت ظاہر ہوئی۔ کیسے؟ آپ کے خلیفہ جامع انظامیہ کے مفتی اول حضرت العلامہ مولانا مفتی رکن الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ آدھی رات کے بعد جو درس دیا کرتے تھے، وہ درس تھا تصوف کا۔ آج تصوف کو کچھ کچھ کہا جاتا ہے، لیکن تصوف کو سمجھا کس نے؟ اس درس میں بڑے بڑے علماء تو علماء مشائخین آیا کرتے تھے۔ ارے ادب بتاؤں، اکابر نے بتایا، ہمارے اسلاف نے بتلایا کہ بڑے سے بڑی بارگاہ کے سجادے بھی آ جاتے، وقت ہوتے ہی دروازہ مقفل کیا جاتا، بند کر دیا جاتا۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ کیوں؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں وقت کی پابندی ضروری ہے اور پورے ادب کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ وقت دیکھ لیتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے دروازہ مقفل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، لہذا واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ درس کیا ہوتا تھا؟ فتوحات مکیہ کا درس ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اس درس کے دوران آپ کے ایک مرید صادقہ بھی تھی، نجیبہ بیگم صاحبہ رحمہ اللہ۔ وہ بتلاتی ہیں، ان کی کیفیت بتائی جاتی ہے کہ جب بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان درس کے دوران کسی ایک معاملے پر آ کر توقف کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، رک جاتے ہیں، تو وہ محترمہ نجیبہ بیگم صاحبہ رحم اللہ فرماتی ہیں، کیا دیکھتی ہوں؟ اللہ اکبر! پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کوئی مرید بنتا ہے، مرید صادق ہوتا ہے، تو اس کی ایمان کی کیفیت دیکھیے۔ وہ فرماتی ہیں، کیا دیکھتی ہوں؟ یہاں انوار اللہ فاروقی درس دے رہے ہیں، اور وہاں مدینے میں نبی محمد الرسول اللہ درس دے رہے ہیں صحابہ کو۔ حضرت انوار اللہ فاروقی معاملے پر پیچیدہ ہو کر پسو پیش کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، تو سرکار اپنی خاص نظر کریمانہ حضرت انوار اللہ پر ڈالتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے جان نثار صحابہ رک جاؤ، ہندوستان میں دکن میں میرا لاڈلا، میرا عاشق، میرا غلام انوار اللہ ایک مسئلے پر پیچیدہ ہے، اس کے مسئلے کا حل کر کے میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ نبی نے اپنے درس کو موقوف کیا انوار اللہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ یہ وہ انوار اللہ فاروقی ہے، صرف جامع انظامیہ قائم نہیں کیا،
یہ بات اور ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، یہ بات اور ہے کہ ہم نادان ہیں۔ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے کیا؟ اگر حقیقت جان لے تو یقین جانیے ایمان والو، اگر حضرت قبلہ کی ایک کتاب صحیح سچی محبت کے ساتھ اگر پڑھ لے تو آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ حضرت کی ساری کتابیں پڑھنے پر راغب ہو جائیں گے۔ جب ساری کتابیں پڑھ لیں تو اس وقت آپ خود کہیں گے کھڑے رہ کر، اب کسی اور عالم کی کتاب لا کر پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو القرض اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف جامع جامعہ کو قائم نہیں فرمایا، بلکہ آپ اجمیر شریف جائیے، دارالعلوم معینہ نظر آئے گا، وہ بھی آپ نے قائم فرمایا۔ پرانا شہر افضل گنج چلے جائیے، جہاں سینٹرل لائبریری کو کہا جاتا ہے، جس کا نام اصل ہے کتب خانہ آصفیہ، اس کو بھی آپ نے قائم فرمایا۔ عثمانیہ یونیورسٹی جائیے تارناکہ، وہاں پر دائرۃ المعارف ہے، اس کو بھی آپ نے قائم فرمایا۔ حیدرآباد کی 400 سالہ تاریخی مکہ مسجد جائیے، اس مکہ مسجد میں مدرسے شاہی حفاظ، اس کو بھی آپ نے قائم فرمایا۔ مسلخوں میں ملاؤں کا انتظام آپ نے فرمایا۔ یعنی جو آج ہم حلال گوشت کھا رہے ہیں، کمیلے میں ذبح کرنے کے لیے قصاب کو منع کر کے ایک جاننے والے کو مقرر کیا گیا، باضابطہ جامع نظامیہ سے اس کی سند دی جاتی تھی۔ اس وقت بادشاہ نے اعلان بھی کیا تھا، اور آج بھی وہی سند حکومت قبول کرتی ہے۔ اگر کوئی کمیلے میں ملا کو مقرر کرنا چاہے تو وہ جامع نظامیہ کی ملا کی سند دیکھ کر ہی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اور نکاح نامہ کا جو ماڈل آپ دیکھتے ہیں، بکلیٹ آپ کو دی جاتی ہے گرین کلر کی، پنک کلر کی، یہ کس نے کیا؟ کسی بادشاہ وقت، کسی حکومت نے نہیں، یہ بھی کارنامہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جی۔ ورنہ اس دور میں ہوتا یہ تھا، ہم نے اپنے اکابر سے سنا، مسجد کے امام صاحب کے پاس لڑکے والے لڑکی والے آتے، نکاح ہوتا، لکھا پڑھے ہو جاتی، امام صاحب اگر چلے جائے تو ان کے ساتھ ان کا سامان چلا جاتا ہے۔ تو لہذا بانی جامعہ نے اس کو بھی ختم کر کے ایک مستقل طور پر نکاح نامے کا ماڈل تیار فرمایا۔ تو غرض کے ایسے کئی کارنامے آپ نے انجام دیے، اور ہر کام کو آپ نے ملت اسلامیہ کے حق میں چھوڑ دیا، اور سارے کے سارے کام، سارے ادارے آج بھی چل رہے ہیں۔ تقوی و توکل کے اساس پر آپ نے قائم فرمایا۔ آج بھی آپ کے افراد خاندان باقاعدہ حیات ہیں، لیکن کسی کو آپ نے ان کے سپرد کسی ادارے کو نہیں فرمایا۔ یہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ سارے اداروں کو آپ نے قائم کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا پر قائم کیا اور ملت اسلامیہ کے حق میں چھوڑ دیا۔ اس کی بنیاد ہے کہ آج جامع نظامیہ 147 سال ہو چکے ہیں، 147 ایئرس ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جامع نظامیہ چل رہا ہے، اور وہاں کی اسنادات معتبر ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جامع نظامیہ کی اسناد حاصل کرتے ہیں۔ یہ روح پرور منظر اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو جمادی الاولیٰ کی 29 تاریخ، فروری کی 27 تاریخ، پیر کا دن، بعد نماز عصر، جامع نظامیہ مسجد انوار میں ختم قرآن ہوگا، قرآن خوانی ہوگی۔ قبل از مغرب حضرت شیخ الاسلام کی بارگاہ پر چادر گلفشانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ اسٹیج دیکھیے جہاں بڑے بڑے علماء، مشائخین کے علاوہ وہ معتبر ہستیاں نظر آئیں گی، وہ خوش نصیب نظر آئیں گے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہوئی دستخط کی اسناد تقسیم کیے جائیں گے، جنہیں دستار باندھی جائے گی، جنہیں دستار پہنایا جائے گا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے آپ ضرور بضرور جامع نظامیہ میں تشریف لائیے۔ یہی آپ کا دعوت نامہ، یہی آپ کا انویٹیشن ہے۔ یہ صرف اور صرف حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کے تقوی کی اساس ہے کہ جو 147 سال سے یہ جامع نظامیہ چل رہا ہے، اور اللہ سے یہ امید ہے تا دیر اس بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کا فیضان ہم پر جاری و ساری رہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔